حفاظ کرام اسٹیج پر تشریف لائیں، جن کا نکاح ہونا وہ بھی تشریف لائیں، دائیں طرف جگہ خالی ہے، اور گواہان کے علاوہ دوسرے لوگ اسٹیج پر نہ آئے، صرف وہ نوشہ حضرات اور ان کے ساتھ گواہ میں جو حضرات ہیں وہ تشریف لائیں۔ جگہ اتنی ہی ہے کہ نوشہ، ان کے سرپرست اور گواہ۔ حفاظ کرام آگے بیٹھیں، حفاظ کرام سب سے آگے بیٹھیں، پھر آگے حفاظ کرام آگے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز اکابرین علماء کرام، مولانا احمد صاحب کی محبت کہ آپ حضرات کے سامنے چند منٹ امتحان دینے کا موقع میسر آیا۔ ان اکابرین کے سامنے بولنے کے لیے بہت ساری ہمتیں جٹانی پڑتی ہیں، تو یہ بیان تو نہیں، یہ ہے کہ بغرض امتحان بیٹھا ہوں، اس لیے کہ یہ اکابرین جو غلطیاں ہوں گی اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کرب اور بے چینی کے عالم ہے۔ چونکہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور اس میں بھی صوبہ یو پی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ سوشل میڈیا مسلمان ہو گئے، کسی بھی چیز کا حل اٹھا کے کسی کو واٹس ایپ کر دیجیے۔ کوئی آپ کو تسبیح پڑھنے کے لیے آپ نے کہیں دیکھا، کوئی فارمولہ آپ نے پڑھا تو آپ نے اٹھا کے چاچا کو بھیج دیا، دوست کو بھیج دیا، مفتی صاحب کو بھیج دیا، حافظ صاحب کو بھیج دیا کہ اتنا پڑھ لیں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ہمارے صوبہ اتر پردیش میں ایسا ہو گیا، آپ نے اٹھا کر کے کسی کو خبر بھیج دی اور وہاں سے اٹھ کر کے آپ کو جتنا بھی کامل ایمان ہے سب اٹھ کر کے کہاں چلا گیا؟ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اب سوشل میڈیا بھی ایمان چل رہا ہے۔ ہماری روحوں میں دوڑنے والا جو ایمان تھا سرد پڑ گیا۔ جس طریقے سے قبرستان میں جائیں آپ اور وہاں پہ خوب بڑا سا اسٹیج لگا کر کے بہت سارے علماء کو بلا کر کے لمبی لمبی آیتیں پڑھ کر کے احادیث پڑھ کر کے اس کی تفاسیر، اس کے مطلب بیان کیے جائیں تو مردوں میں سے کوئی نہیں اٹھتا کہ ٹھیک ہے آج نماز پڑھنے چلے۔ کوئی اٹھتا ہے؟ اب قبرستان میں اسٹیج لگا کر کے دیکھیے، کوئی بھی نہیں اٹھے گا کہ چلیے ٹھیک ہے آج سے فجر کی نماز شروع کریں گے اور آج سے غسل کر کے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں آج سے اس کو ختم کریں گے۔ ہزاروں ہزار مردے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک بھی مردہ اس میں سے نہیں اٹھتا کہ آج سے نماز شروع کریں گے۔ آج امت کا حال ایسا ہی، امت کا حال ایسا ہی ہے۔ ہم تو راستے میں چلنے والے مولانا ہیں لیکن یہاں پہ بیٹھے بہت سے بزرگان دین ہیں، ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے قلب پر ایسی سیاہی کا ٹھپا مار دیا ہے کہ حق بات قلب پر اثر نہیں کر رہی۔ جلسے میں آ گئے، جلسے میں آئے، ارے کس لیے یہاں آئے بتائیں گے آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے
یہاں پہ آنے کا مقصد کچھ لوگ تو بیچارے اس لیے آئے کہ مولانا احمد صاحب نے جلسہ کیا، چلو جلسہ دیکھ لیتے، جلسہ دیکھ لیتے۔ کچھ لوگوں کو دعوت ملی ہوگی جو کھانے کے لیے آئے گے، اگرچہ علماء کے کھانے میں بھی نور ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں کے قوم کو دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے، اور جلسے کو سن کر کے اس پر عمل کرنے والی جماعت بہت تھوڑی ہوگی۔ ابھی نتیجہ نکالا جائے تو شاید 0 ہو یا 1%، بہت مشکل سے ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی وقف ترمیمی بل کا مسئلہ چل رہا تھا، اور ایوانوں میں اس پر فیصلے کر دیے گئے کہ یہ حکومت کے قبضے میں آ جائے۔ آپ نے تاریخ بخارا و سمرقند شاید سنی ہو، کیونکہ آج جو مشین ہے نا، اس میں اتنی رنگینیاں ہیں کہ ہمیں نہ تو اپنے صحابہ کی تاریخ پڑھنے کا موقع ہے، نہ اسلاف و ائمہ محدثین کی تواریخ پڑھنے کا موقع ہے، اور نہ ہی ترقی یافتہ قوم جو تنزلی کا شکار ہو گئی اس کو سننے کا موقع ہے، کچھ نہیں۔ جو رنگینیاں موبائل میں آ رہی ہیں وہی دیکھنے اور سننے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ ایک وقت تھا جس طریقے سے آج ہمارے ملک ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند ہے، وہ علم کا مرکز ہے، وہ علم کا چشمہ ہے، وہاں سے دریا پھوٹتا ہے، وہاں پر لوگ آ کر کے علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں، اور اطراف عالم میں جا کر کے صحیح علوم کی لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک زمانے میں وہ بھی علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر جاتے تھے علوم کو سیکھنے کے لیے، لیکن آج عالم یہ ہے، نسل مسلمان ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، نسلی مسلمان ہے۔ بس حقیقت میں ایمان دیکھا جائے، جائزہ لیا گیا تو انہیں پتہ بھی نہیں کہ کلمہ توحید کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ وقف کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ آج آپ کو مسجد میں آنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں لگتا ہے؟ بتائیے بھائی، نہیں۔ مسجد میں آنے کے لیے کوئی ٹکٹ مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی کمیشن لے رہا ہے، کوئی ٹیکس لگ رہا ہے؟ کچھ نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن جہاں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں مختصراً، پہلے تو مسجدوں پر ٹیکس لگایا گیا کہ بھائی آپ نماز پڑھنے آتے ہو، جس جگہ آپ اپنے رب کا سجدہ کرتے ہو اس جگہ کا ٹیکس دو پہلے۔ تو بھائی ہر آدمی کی تو بلڈنگ میٹیریل کی دکان ہے نہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے ٹیکس دے گا۔ ابھی تو ٹیکس بھی نہیں لگ رہا، پھر بھی مسجد میں جس طریقے سے آج سے پہلے جمعہ میں جتنے لوگ جتنی لیٹ آتے تھے وہی عالم آج جمعہ میں بھی رہا ہوگا۔ جو جمعہ کے مقررین ہیں، جو امام، ان کو پتا ہوگا جس طریقے سے کل پچھلی فجر میں لوگ نماز میں پیچھے ہوتے تھے، اسی طریقے سے لوگ آج بھی نماز میں پیچھے رہے ہوں گے۔ ذرا بھی ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا ہوگا کہ وقف ترمیمی بل پاس ہو گیا ایوانوں پر، حکومت کے دبدبے کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، چلو رب کے سامنے رات میں اٹھ کر کے رب کو مناتے ہیں، کیونکہ قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے معاملہ ہی پڑ رہا، لیکن نہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے یہ ہو گیا، پاس ہو گیا، یہ کر دیں گے، چنی کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کچھ نہیں۔ آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑا، لیکن مسجد میں آپ نہیں آ پا رہے۔ مسجد میں ٹیکس لگایا گیا، ہر آدمی پیسہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کچھ لوگ باقی رہ گئے ٹیکس لے کر کے نماز پڑھنے والے، باقی ساری مسجدیں خالی ہو گئیں کیونکہ ان کے پاس پیسے دے کر کے نماز پڑھنے کی اتنی دولت نہیں تھی۔ اب بھائی کتنے دن تک آپ پیسہ دے کے نماز پڑھو گے؟ دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ فلاں مسجد خالی پڑی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کو رفاہی کام میں استعمال کر لیا جائے۔ آپ کے ملک ہندوستان میں بابری مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کے اندر چون چرا کرنے کی جرات بھی نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، جہاں بھی جاتے تھے اسلام کا پرچم لے کر کے جاتے تھے، اور ظالموں کے دل پر، ان کے جسموں پر ایک زلزلہ برپا ہو جاتا تھا۔ کیا تھا؟ ارے کیا تھا بھائی؟
سفید کپڑا تھا، دستار تھی، سینے پہ صدری تھی. یہ بہت بڑے مولانا صاحب ہیں. قلب اللہ کی محبت سے لبریز تھا، اللہ کی یاد سے چھلک رہا تھا. تو جامع جاتے تھے، فتح نصیب ہوتی. اتنے زمانے تک آپ ڈر رہے ہیں کیا بابری مسجد کا مسئلہ سے؟ آپ ڈر رہے ہیں کیا؟ کوئی بات ہوگی تو بتا دیجیے. یہ مسئلہ اصل میں بزدل ہو گیا. مسلمان بزدل ہو گیا. اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی مساجد کی حفاظت کے لیے، اپنی مدارس کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ لوگ ملک کے اندر فساد پھیلانے کے لیے کئی وقف ترمیمی بل پاس کر رہے ہیں، کئی NRC لا رہے ہیں، کئی CAA لا رہے ہیں، کئی مسجدوں پر بلڈوزر چلوا رہے ہیں، کئی مسجدوں پر غلط فیصلے لا رہے ہیں. یہ ملک کی سلامتی کے لیے نہیں لا رہے ہیں. یہ ملک کے غدار لوگ ہیں، یہ ملک کو توڑنے والے لوگ ہیں، یہ ملک میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے ہر وقت انشاءاللہ کریں. سر پر کفن باندھ کے نکلو. جب بھی ملک کی سالمیت کی ضرورت پڑے گی، ملک کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی، تختہ دار کو بھی آباد کریں گے اور اپنی گردنوں کے بھی اس کے لیے پیش کر دیں گے. لیکن کیسے؟ رات میں سوتے رہیں گے تب، مسجدیں خالی پڑے رہیں گے تب، آرام سے سوشل میڈیا پہ بتا دیں گے کہ فلاں مسجد خالی ہے، آج کوئی نمازی نہیں تھا. جب تک خود اپنے سدھرنے کی فکر نہیں ہوگی، خود اپنے ایمان اور اسلام کو پختہ کرنے کی فکر نہیں ہوگی، آپ لاکھوں لاکھ میسج فیس بک واٹس ایپ پر ڈالتے رہو، کبھی بھی آپ سدھر نہیں سکتے. اگر اپنی مساجد کو بچانا ہے، آج تم علماء کے درمیان میں ہو، آج تم کلمہ توحید کو جانتے ہو، سمرقند و بخارا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، شاید تمہاری آنے والی نسلوں کی زبان پر بھی کلمہ جاری نہ ہو سکے اگر ہماری یہی بدتر حالت نہیں تھی. مولانا بیان کر رہے تھے نا کہ علماء جب مدارس کی تعاون کے لیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اپنے نفس کے لیے بھیک مانگنے کے لیے. وہ آپ کے لیے مانگنے جاتے ہیں. اپنے ملک میں مدارس اور مکاتب چلا کر کے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان اور اسلام کو بھرنے کے لیے آپ کے در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں. آپ کا ایک ایک روپیہ لے کر کے مساجدوں، مدارسوں، مکاتب کو یہ لوگ آباد کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں تک ایمان اور اسلام پہنچتا ہے. ہمارے پاس صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان و اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ میرے نبی کی آخری امت تک ایمان اور اسلام پہنچتا رہے. بڑے بد نصیب ہوں گے ہم لوگ اگر ایمان اور اسلام مدارسوں، مکاتبوں، مساجد ہم پر ختم ہو جائے. جس طریقے سے یہ امانتیں ہم تک پہنچی ہیں اسی طریقے سے امانتیں ہمیں اپنی پچھلی نسلوں تک پہنچانا ہوگا تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو، کتاب و سنت کو پہچانتے رہیں اور رب کی رضا حاصل کرتے رہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے. ہماری مساجدوں، مکاتب، مدارس، مقابر کی اللہ حفاظت فرمائے. ابوالکلام آزاد نے جب ملک ہندوستان سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جا رہے تھے تو جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا تھا، مسلمانوں تم اپنے ملک کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری مساجد کا کیا ہوگا؟ بزرگوں کے مزاروں کا کیا ہوگا؟ تمہاری خانقاہوں کا کیا ہوگا؟ یاد رکھنا اسی زبان پر ان کے اس بیان سے لوگوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اٹھا کر کے قدموں میں ڈال دیا تھا کہ ہماری مساجد کی خود ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے. ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. جن مسلمانوں نے، جن علماء نے
ان کو صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔